السلام علیکم. I am Arisha Naveed and I am from SOE Studio. سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ SOE Studio ہے کیا. SOE Studio ایک ایسا منفرد پلیٹ فارم ہے جہاں اسکول آف لیبرس کے اسٹوڈنٹ مشہور و معروف شخصیات سے نہ ہی صرف بات چیت کرتے ہیں بلکہ ان کے منفی اور مثبت تجربات سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اسکول آف لیبرس کی دو نمایاں خصوصیات ایسی ہیں جو اسے دوسرے اسکولوں سے منفرد بناتی ہیں. سب سے پہلے تعلیم اور تربیت ہے اور دوسری اسکل بیسڈ لرننگ ہے. جیسا کہ آپ سب اس بات سے ایگری کریں گے کہ اس وقت معاشرے میں تربیت کا عملی فقدان ہے، لہٰذا تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی عملی جامہ پہنانے کی اشد ضرورت ہے. اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے SOE نے ایک چھوٹی سی کوشش شروع کی ہے جس میں SOE کے اسٹوڈنٹس کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بھی فوکس کیا جاتا ہے. آج کی فرسٹ ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں جن کا پروفیشن بہت ہی یونیک ہے، بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بہت ریئر ہے. آئیں چلیں ان سے ملتے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. Today we have very special guest with us who is known for his vast knowledge and contribution in healthcare department. After graduating from King Edward College, he went to England for his masters in biomedical engineering. With his unique combination of formal education in clinical and engineering discipline, he has provided practical solutions to healthcare services and has worked on 50 major projects and medical plans. Let's all welcome Dr. Shahzad Laghari, who is highly accomplished in healthcare professional, over 35 years of experience in healthcare department. Assalamu alaikum, sir. Walaikum We are assalam. quite privileged to have you here. Thank you. Sir, آپ اپنی تعلیمی سفر کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ میرا تعلیمی سفر جو ہے وہ بڑے آرام سے گزرا. میں آہستہ آہستہ پڑھتا ہوا، اپنی پیس کے اوپر پڑھتا ہوا، بغیر وقت ضائع کیے، بغیر کوئی زیادہ نمبر لیے چلتا گیا اور یہاں تک پہنچ گیا. سر، ڈاکٹر پھر انجینئرنگ پھر ہاسپٹل ڈیزائننگ بہت ہی یونیک کمبینیشن ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ یہ ایک یونیک کمبینیشن تو بالکل ہے، لیکن میرا اس کے اندر جو ٹرانزیشن ہوا، ہمارے زمانے میں دو ڈسپلن ہوتے تھے، ایک انجینئرنگ ہوتی تھی، ایک میڈیسن ہوتی تھی. والدین جو ہے وہ کہتے تھے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، ایک دوسرے نے انجینئر بننا ہے. ہم دو بھائی تھے، میں ڈاکٹر بن گیا، وہ انجینئر بن گیا. جب میں ڈاکٹر بن گیا تو میں نے پھر والد صاحب سے اجازت مانگی جی کہ میں ڈاکٹر نہیں بننا تھا، میں نے تو انجینئر بننا تھا، تو میں چھوڑ دوں. تو انہوں نے بڑی خوشی سے اجازت دے دی. پھر میں بایو میڈیکل انجینئرنگ کرنے اس لیے گیا کہ میں نے پہلے 5 سال میڈیسن کی ہوئی تھی. میں کہ یہ میڈیسن میری ضائع نہ ہو، یہ والا جو میں نے پڑھا ہے 5 سال وہ میرا آگے جا کے ویسٹ نہ ہو. تو میں نے پھر اسی سے ریلیٹڈ انجینئرنگ کے اندر جا کے ماسٹرز کر لیا. جب وہ ماسٹرز کر کے واپس آیا تو کچھ سال تو میں انجینئرنگ میں کرتا رہا، لیکن میرا اپنا شوق چھوٹا سا ڈیزائننگ کا اور آرکیٹیکچر کا بھی تھا. اور یہ ایک مجھے جب میں نے ایکوپمنٹ وغیرہ کی بیچنے کی اور ان کو انسٹال کرنے کا جو پروفیشن تھا، اس میں میں نے یہ نوٹ کیا کہ ہمارے ہاسپٹل جو ہیں ان میں پراپرلی ڈیزائن فیسیلیٹی نہیں ہوتی ہے، اور اس میں جو ایکوپمنٹ کے ساتھ اور میڈیکل فنکشن کے ساتھ جو پلاننگ ہوتی ہے وہ ہمارے باقی جو لوگ ڈیزائن پہلے کر رہے تھے پاکستان میں وہ اس کو مس کر جاتے ہیں. کمرے کا سائز ٹھیک نہیں ہوتا، یا ایکوپمنٹ لگانے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، یا ایکوپمنٹ لگانے کے لیے بجلی نہیں ہوتی. اس کے لیے پھر میں آہستہ آہستہ ٹرانزیشن کر کے آرکیٹیکچر کی طرف آ گیا، اور اس ٹیکنیکل فیسلٹی جو کی فنکشنالٹی ہوتی ہے ہاسپٹل بلڈنگ کی، جو میرے کلینکل نالج کے ساتھ اور میرے انجینئرنگ نالج کے ساتھ جو مجھے پتہ تھا، ان دونوں کو انٹیگریٹ کر کے ایک بہتر فیسلٹی بنانے کے لیے میں پھر ہاسپٹل ڈیزائن میں آ گیا. تو ہم ہاسپٹل ڈیزائن، اب یہ ہاسپٹل ڈیزائن جو ہے وہ پچھلے 25 سال سے تقریباً کر رہا ہوں. ہاسپٹل انجینئرنگ کے کام کے لیے آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ مجھے یہاں پہ جو پاکستان میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا وہ اس کی ایکسیپٹنس تھی. ہمارے یہاں پہ جو بھی رجسٹریشن کرتی ہیں باڈیز میڈیکل کی کرتی ہیں، ہماری پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل ہے، یا انجینئرنگ کاؤنسل ہے، یا آرکیٹیکچر کاؤنسل ہے. یہ ساری کاؤنسل جو ہے نا یہ ریکگنائز نہیں کرتی بایو میڈیکل انجینئرنگ کو، اس طرح کی جو میرا کمبینیشن. تو اس کی ایکسیپٹنس کے لیے ہر جگہ پہ مجھے بہت بڑا چیلنج آتا رہا. ایون لوگ دوسرے پروفیشنز جو ہیں وہ بھی مجھے فیلڈ میں آنے سے روکنے کی کوشش کرتے رہے کہ میں کہیں ان کی روزی کو یا ان کے رسک کو نہ اٹھا کے لے جاؤں. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کا رسک ان کا اپنا ہے، میرا رسک میرا اپنا ہے. لیکن اس پروفیشنل لوگوں سے بڑی ریزسٹنس آئی، لیکن میں ڈٹا رہا اور اب ریکگنائز ہوں. اب لوگ مجھے ریکگنائز بھی کرتے ہیں، وہی لوگ جو پہلے ریکگنائز نہیں کرتے تھے
اب انہوں نے ریکگنائز کرنا شروع کر دیا کہ ہاں یہ واقعی میڈیکل پلاننگ ایک علیحدہ ڈسپلن ہے, اس کا آرکیٹیکچر اور انجینئرنگ کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں بائیو میڈیکل انجینئرنگ کا مستقبل میں کوئی گنجائش وغیرہ ہے؟ بالکل, پاکستان میں بھی ہے, ساری دنیا میں ہے. اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہیومن ایلیمنٹ ختم ہوتا جائے گا. یہ جو نئی چیزیں ہماری روبوٹکس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ رہی ہے, یہ کافی حد تک ہر چیز کو, نہ صرف میڈیسن کو بلکہ ہر چیز کو جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیں گے. ریسرچ کا ایلیمنٹ رہ جائے گا, باقی کلینکل سائڈ کے اوپر نئی چیزیں ڈیولپ ادھر سے ہوں گی, لیکن ان کی اپلیکیشن جو ہے نا وہ یہ روبوٹکس اور اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں یہ, اور وہ سارا بایو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوگا. روبوٹکس جو ہے یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بایو میڈیکل انجینئرنگ بیس جتنی بھی ہے وہ ساری اس کو ٹیک اوور کر لے گی. تو بہت بڑا ابھی پڑا ہوا ہے, ابھی کسی کے لیے بھی سیچوریشن نہیں ہے. جو اس فیلڈ میں آنا چاہے آ جائے, فیوچر اسی کا ہی ہے. نارمل کلینکل کا اتنا نہیں ہوگا یا نارمل انجینئرنگ کا اتنا نہیں ہے جتنا اس کا فیوچر ہے. سر آپ نے اس منفرد فیلڈ کا انتخاب کیسے کیا جبکہ بہت کم لوگ اس بارے میں جانتے ہیں؟ میں جاننا اس کو اس طرح شروع ہوا کہ ہمارے بچپن میں پروگرام آیا کرتا تھا ٹی وی کے اوپر $6 ملین مین اور پھر $6 ملین وومن. وہاں سے اس کی ایک بیج سا دماغ میں پڑ گیا کہ یہ بھی کوئی فیلڈ ہے. سو وہ اس زمانے میں جب میں نے کیا اس وقت واقعی یہاں پہ لوگوں کو نہیں پتا تھا. ہم 3-4 لوگ تھے جنہوں نے, 3 لوگ تھے بلکہ 4 لوگ تھے اس زمانے میں 80s میں جس وقت لوگوں نے یہ بایو میڈیکل انجینئرنگ کی. ان میں سے میں ایک تھا, باقی 2 میرے دوست تھے, ایک اور مجھ سے سینئر تھا. تو لیکن وہ یہ جو اس کی آئیڈیا جو ہے وہ بچپن کے اس ٹی وی پروگرام سے ہمیں آیا. سر آپ کیسے طالب علم تھے اور آپ کو میڈیکل فیلڈ جوائن کرنے کی انسپریشن کہاں سے ملی؟ میں طالب علم تو بڑا ٹھنڈا سا تھا, کبھی اے وغیرہ لینے کی کوشش نہیں کی, نہ کسی اور اپنے بچوں کو زور لگایا کہ وہ اے لیں. سو طالب علمی کا زمانہ میرا کھیل کود میں, دوستی یاری میں, گھومنے پھرنے میں اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھنے میں بھی لگا رہا. رکا کبھی بھی نہیں, کرتا آیا, لیکن نمبر کبھی زیادہ نہیں لیے. سر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے پاکستان اور بیرون ملک دونوں کی ایجوکیشن لی ہوئی ہے, تو آپ کو ان دونوں میں کیا فرق نظر آیا ہے؟ ہم بیٹے پاکستان کے اندر نا انفارچونیٹلی صرف اب تعلیم دے رہے ہیں, تربیت کوئی نہیں کر رہے ہیں. تربیت سے مراد اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ بھی ہے اور آگے بڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی. تو پاکستان میں ہمیں نہیں سکھایا یا یہ 17 سال جو میں پاکستان میں پڑھا اس میں نے تعلیم تو بڑی حاصل کر لی, 17 سال میں ڈگری بھی لے لی, لیکن جو اصل میری پریکٹیکل ٹریننگ یا تربیت ہوئی نا وہ جا کے ان 2 سالوں میں ہوئی. یہ فرق ہے ہماری ان کی ایجوکیشن میں, ہم وہ یہاں پہ نہیں کرتے. میں بڑی دفعہ کوشش یہاں پہ کی, کئی دفعہ کچھ یونیورسٹیز کا ایکسٹرنل سپروائزر بھی رہا کہ ان کو صرف بتاؤں کہ تربیت کیسے کرنی ہے. آپ میرے پاس اسٹوڈنٹس بھیج دیتے ہیں, ان کو وہی جو 20 سال پہلے بچہ کام کر رہا تھا آج 20 سال بعد بھی وہ وہی کام کر رہا ہے. یہ چیز کو ختم کر کے آپ اس کو تربیت کی طرف لے کر آئیں, اس کو نئی نئی چیز بتانے کی کوشش کریں, اس کو نئی نئی چیز نکالنے کی کوشش کریں اپنے علم میں سے, لوگوں کے علم میں سے. لیکن وہ یہاں پہ نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے. وہ وہی 20-30 سال پہلے جو چیز پڑھائی جا رہی تھی آج بھی وہی پڑھائی جا رہی ہے. سر کہا جاتا ہے کہ اسکولوں کی تعلیم کریکٹر بلڈنگ اور پروفیشنل ایکسیلنس میں مددگار ہے, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری مکس ہی ہے, زیادہ نہیں ہے. اسکولوں کی تعلیم اور وہ پروفیشنل بلڈنگ میں اور اس میں ہماری انفارچونیٹلی ہماری اسکولنگ جو ہے وہ نہیں اب اتنی زیادہ مددگار. بالکل ہی پائپ وی این بنا دی ہے, چھوٹی سی وی این بنا دی ہے اسکولوں میں. ایک سمپل ٹارگیٹ, لیٹرل تھنکنگ ختم کر دی ہے. کوئی پروفیشنل بلڈنگ کے اندر وہ نہیں کرتے. ہاں ایک چیز کے اندر ماسٹر کروا دیتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے اگر اسکولوں کی تعلیم ایون دنیا کے اندر بھی, میں اپنے اسکولوں کو صرف بلیم نہیں کرتا, دنیا کی تعلیم جو ہے نا اس کے اندر میجورٹی جو لوگ جنہوں نے ایکسیل کیا اپنی زندگی میں, 2-4 اگر ہم نام سب کو پتہ ہی ہیں, بل گیٹس کو لے لیں یا گوگل والے کو لے لیں یا یہ مارک زکربرگ کو لے لیں, فیس بک والے کو, ان کی کوئی ایسی فارمل اسکولنگ نہیں. انہوں نے اسکولنگ درمیان میں چھوڑ دی اور یہ دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یہ دنیا میں کہیں سے کہیں پڑھتے رہے اگر اسکول کی تعلیم, وہ ان کے پاس جاب کرتے ہیں, ان کے لیے کام کرتے ہیں. تو وہ نشو و نما کے اندر کوئی اتنا پازیٹیو رول اسکولوں کا نہیں ہے. جنہوں نے اسکول چھوڑا, آئی ایم سوری بٹ دس از دا فیکٹ, جنہوں نے اسکول چھوڑا وہ زیادہ بہتر ایکسیل کر گئے. اسکول والے بھی کرتے ہیں, یہ نہیں کرتے ہیں, لیکن وہ ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر جا کے ایک مشینری کی طرح, ایک بڑی مشین کے اندر ایک چھوٹے سے پرزے کی طرح فٹ ہو جاتے ہیں. وہ پوری ہولسٹک پکچر نہیں بنتے ہیں, یا پوری ہولسٹک مشین نہیں بنتے ہیں. وہ اس کا ایک کمپوننٹ تو بن جاتے ہیں, بس اس حد تک اسکول جو ہے. دوسرا اسکولوں کا جو آج کل کا پرابلم بہت بڑا ہے نا, وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کو ریس میں لگا دیا ہے گریڈز کی. یہ سب سے برا جو ہماری اسکولنگ کے اندر بات میں فیل کرتا ہوں, اور جو
میں کہتا ہوں کہ کسی طرح نہ کریں, کوئی اسکولوں کو کسی کو سمجھ آ جائے. یہ ایک گریڈ لانے سے بچے جو ہیں وہ میرے نزدیک پریکٹیکل فیلڈ کے اندر خراب ہوتے ہیں, یا اس ریٹس کے اندر لگ کے خراب ہوتے ہیں, وہ پریکٹیکلی کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. سر آپ کے مطابق 21st سینچری کی پیرنٹنگ کیا ہے؟ ہم اپنے ملک کے حساب سے بات کریں گے. ہمارے یہاں پہ پیرنٹنگ جو ہے نا وہ بالکل چینج ہو گئی ہے. ہم بچے رہے ہیں اپنے پیرنٹس کے. اس وقت کی پیرنٹنگ میں اور اب کی پیرنٹنگ میں بہت زیادہ فرق ہے. اب کی پیرنٹنگ کے اندر جو سب سے بڑا فلا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شروع میں بات کی تھی تعلیم اور تربیت کی. وہ تعلیم پہ انہوں نے اتنا زیادہ زور لگا دیا کہ بچے کی کریکٹر بلڈنگ کے اندر کوئی ٹائم ہی نہیں اس کو ملتا کہ اس کو کوئی کریکٹر بلڈنگ کرے. وہ صبح اسکول جاتا ہے, واپس آتا ہے, ٹیوشنس کے اوپر جاتا ہے, شام کو وہ کچھ کر رہا ہوتا ہے, وہ سارا وقت اس کا ہو جاتا ہے. بڑی مشکل سے اس بیچارے کو تھوڑا سا کھانے کا اور تھوڑا سا سونے کا ٹائم ملتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کی کوئی تربیت نہیں کی جا سکتی. انفارچونیٹلی آج کل کے اسکولوں کے اندر جو بچے باہر نکل رہے ہیں, اگر تربیت کے حساب سے ان کو دیکھا جائے تو وہ بہت پیچھے ہیں. میرے خیال میں تو اسکول وہ اگر کچھ نہیں کر سکتا تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اسکول کے بعد او لیول یا اے لیول کے بعد اس کو 2 سال کا کوئی تربیت کا کورس کریں گھر میں بٹھا کے یا کسی طریقے سے, اور پھر آگے پریکٹیکل فیلڈ میں لیں. سیلف کنسیٹڈ ہیں, اپنا سوچتے ہیں, پیرنٹس کا بھی نہیں سوچتے ہیں, ٹیچرس کا بھی نہیں سوچتے ہیں, اور ان کے ذہن جو ہے وہ صرف اپنی اس ریس کی طرف ہوتا ہے کہ میں نے یہ لے کے آنا ہے, میں نے یونیورسٹی جانا ہے, میں نے کیریئر بنانا ہے, میں نے آگے چلنا ہے. ہمارے زمانے میں یہ تعلیم میں نہیں ہوتا تھا, اب بالکل چینج ہو گیا. تو سیلف کنسیٹڈ ہو گئے ہیں بچے پیرنٹنگ کی وجہ, پیرنٹ کے غلط پریشر کی وجہ سے. اور ان کا پریشر بھی یہ, پلس اسکول میں بھی پھر وہی سکھایا جاتا ہے. اسکول بھی وہی ایکسیل کر رہے ہیں جو اس قسم کی لے کر آتے ہیں. اسکول بھی وہی والے میں پیرنٹس ڈالنا چاہتے ہیں جن کا بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے 30 بچوں نے اسٹریٹ ایز لی ہیں. انہی اسکولوں کے اندر جاتے ہیں, وہاں پہ صرف سوائے پڑھانے کے یا سوائے اس کے کریکٹر بلڈنگ یا پرسنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بچوں کی نشو و نما جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو یہ پیرنٹس کو سوچنا چاہیے کہ اسکول چھوڑ دیں. ان کو نہیں چھوڑ سکیں گے لیکن میری جو ایڈوائز ہوگی کہ وہ والے اسکول اس ٹائپ کے سارے اسکولوں سے نکل جائیں, اس اسکول کے اندر ڈالیں بچے جس کے اندر کوئی پرسنل کریکٹر بلڈنگ اور نشو و نما ہو. Sir, any message you would like to give to the society? سوسائٹی کو تو بہت سارے میسیج ہو جائیں گے, وہ سارا دن بیٹھے رہیں گے. بچوں کے لیے میسیج دے دیتا ہوں پھر وہی پڑھائی کے حوالے سے کہ جو آپ کی اسکول کی فارمل ایجوکیشن ہے وہ آپ کو اتنا نہیں سکھائے گی جتنا آپ کو سیلف لرننگ سکھائے گی. تو عادت ڈالنی ہے سیلف لرننگ, ہر چیز کو خود سیکھنے کی. کوئی چیز اسکول کے علاوہ, کورس کے علاوہ ذہن میں جب بھی آتی ہے اس کے اوپر سیلف لرننگ جو ہے اس کی عادت ڈالیں. اور آج کل اتنا آسان ہو گیا, ہمارا زمانہ تو بڑا مشکل تھا, کتابوں میں ڈھونڈنی پڑتی تھیں. اب تو آپ نے گوگل پہ بیٹھنا ہے اور اچھی سی کسی جگہ کے اوپر جا کے کوئی اچھی سولوشن ہر چیز کا نکال لینا ہے, ہر چیز سیکھ لیں گے. سیلف لرننگ کی عادت ڈالیں. تھینک یو سر فار یور پریشیس ٹائم کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا فرام یور بزی شیڈیول. تھینک یو. تھینک یو.